اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239۔ فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں، فرجالن تو پیدل، او یا رکبانن سوار ہو کر، فائزہ پھر جب امن تم امن میں آ جاؤ تم، فذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا، ما جو لم نہیں تکونوا تھے تم تعلمون جانتے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو یا کسی اور قسم کا کوئی بھی خوف ہو، نماز کا وقت بھی ہو اور خوف بھی ہے کہ آپ ایک جگہ ٹک کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر خوف کی حالت میں چلتے چلتے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ماحول پرسکون ہے تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہوگی، اور اگر صورتحال بھگدڑ والی ہے اور خوف والی ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نفل نماز آپ سواری پر ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز سواری سے اتر کر پڑھنا ہوگی۔ اگر سواری آپ کے بس میں نہیں، اپنی ذاتی نہیں، تو پھر فرض نماز بھی سواری پر ہی ادا کرے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں، بلکہ نماز کو جو بھی سچویشن ہو ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب حالات درست ہوں تو اپنی روزمرہ کی روٹین کے مطابق آ جاؤ۔ سفر ختم ہوا یا خوف ختم ہوا تو اپنے گھر میں پھر خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پورے آداب اور شرائط سے ادا کرو۔ نماز کو اللہ کی یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز میں اس رب کا ذکر کرو، اسے یاد کرو۔ نماز میں دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ادھر ادھر مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اس رب کی یاد دل میں رکھو جس نے تمہیں علم دیا، تمہیں وہ سب کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ انسان رب کی عطا کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ اس رب کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے علم کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قانون بھی اتارا۔ ہم بے علم تھے، ہم جاہل تھے، ہم بھٹکے تھے، ہم بے اخلاق تھے، بے ہنر تھے۔ اس رب کائنات کے علم نے ہمیں عالم بنایا، صحیح راستہ دکھایا، ہمیں اخلاق جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتایا۔ یہ سب اسی رب کائنات کا ہم پر احسان ہے۔